اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کلمہ شہادت کا مفہوم سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے اور کیا ہمارے اوپر حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استطاعت کے باوجود کلمہ نہ پڑھنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اور مخلوق پر عائد ہونے والی ذمہ داری کلمہ شہادت کا اقرار ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بحق و معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ چنانچہ کلمہ شہادت ہی کے ذریعے ایک کافر مسلمان اور دشمن دوست بن کر اپنی جان اور مال کے لیے حرمت و عصمت حاصل کرتا ہے۔ نیز ایک کافر شخص جب تک زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ کلمہ شہادت ہی اسلام کی کنجی اور اس کا پہلی بنیادی رکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر قائم ہے۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ حدیث ہے۔ استطاعت کے باوجود کلمہ نہ پڑھنے کا حکم، یعنی ہر طریقے کی طاقت اللہ نے دی ہے، زبان گونگا نہیں بنایا ہے، جو ہم پڑھ سکتے ہیں، دماغ دیا ہے، بول سکتے ہیں، کمزوری استطاعت کے باوجود کلمہ نہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود یعنی طاقت کے باوجود زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا وہ متفقہ طور پر کافر ہے۔ ہاں، اگر وہ حسی حکمی طور پر کلمہ پڑھنے سے عاجز و بے بس ہے تو اس کا حکم اس کی حالت پر موقوف ہے، یعنی بہت زیادہ کمزور ہے کہ بول نہیں سکتا یا گونگا ہے تو اس کا حکم اس کی حالت پر موقوف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ نفی و اثبات 2 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے، اثبات بھی ہے اس میں اور نفی بھی ہے۔ پہلے جزء لا الہ میں جملہ باطل معبودوں کی نفی، یعنی جتنے معبود ہیں اللہ کے علاوہ سب کی نفی کی گئی ہے، کسی کو نہیں ماننے کا حکم ہے۔ اور دوسرے جزء الا اللہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کا اسباب ہے، یعنی لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور الا اللہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کی ہم پوجا کریں یا جس سے ہم دعا مانگیں یا جو ہمارا معبود ہو۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور بعض جاہلوں کا جو یہ خیال ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف زبان سے پڑھ لینا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لینا یا ہر چیز پر اس کی حکومت و بادشاہت کو بلا شرکت غیر تسلیم کر لینا ہے، تو یہ خیال بالکل فاسد ہے، یعنی بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوتا تو اہل کتاب یہود و نصارہ نیز بت پرستوں کو اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ وہ اتنی بات کے قائل تھے۔ اتنا تو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ اوپر والا ہے، اوپر والا ہے، اوپر والا ہے، مگر مطلب اس طریقے سے ماننا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اوپر والا ہے، سب سے بڑا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی مانتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف دل میں مان لو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے سب کچھ کرا ہے، اور باقی اگر ان دوسرے لوگوں کی کو بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے جیسے یہود و نصارہ کا مثال دی اللہ تعالیٰ کی، ایسے ہی یہود و نصارہ بھی ہیں، ایسے ہی اور بت پرست بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو تو اپنے بھگوان یا اپنے جو بھی کوئی ہو اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر اوروں کی بھی ساتھ میں پوجا کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کیوں کر درست ہو سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں الہ کے نام سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے۔ ہود 101۔
ترجمہ: جب تمہارے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے یہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے اس کے کچھ کام نہیں آئے. یعنی ہود میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ان الہا کا جو جن کی وہ پوجا کرا کرتے تھے، جن کو معبود سمجھا کرتے تھے. جب تمہارے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے یہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے. سورہ ہود 101. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معبود جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے باطل اور نہ درست ہیں. یہ کسی بھی طور پر عبادت کے ایک معمولی حصے کا بھی حقدار نہیں ہے. یعنی ایک ذرا سی مکھی کے سر کے برابر بھی کچھ کام نہیں کر سکتے. اور ان کے بطلان کے لیے یہ آیت کریمہ واضح اور ٹھوس دلیل ہے. سورہ حج 62. ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ بلند اور بڑائی والا ہے. یہ سورہ حج کی 62 آیت ہے. بس لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اسی کا نام توحید ہے. انشاءاللہ کل اعمال کی صحت و قبولیت کلمہ شہادت پر موقوف ہے، اس کے بارے میں بولیں گے. اعمال کی صحت و قبولیت کی ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے انسان کا لا الہ الا اللہ کے متعلق.